بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کا پروگرام بیماری، اسباب، علاج، احکام اور مسائل، یہ ایک اہم موضوع ہے اور ہر آدمی بیمار ہوتا ہے. بیمار ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بیماری کے اسباب کیا ہیں؟ بیماری کیوں آتی ہے؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ ایک بیمار کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اور اس کے فقہی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ زندگی کے سارے مراحل میں انسان کو گائیڈ لائنز دیتی ہے. سارے مراحل میں شادی کیسی ہونی چاہیے، خوشی کیسے ہونی چاہیے، خوشی کے مواقع کیسے استعمال ہونے چاہیے، غم کیسا ہونا چاہیے، مر جائے کوئی تو کیسا کرنا چاہیے. تو غرض ہماری شریعت پوری مکمل ہے اور ایسی کوئی شریعت نہیں ہے دنیا میں. ایسی کوئی شریعت آپ نہیں بتا سکتے، چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی ہو، اسلام کے علاوہ، جو اس طریقے سے پوری دقت اور باریکی کے ساتھ ایک ایک مسئلے میں انسان کو واضح اور کلیئر گائیڈ لائن دیتی ہو. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی شریعت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی. ان مسائل کو جاننے سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے ہدایت کے مطابق ہماری زندگی کے سارے مراحل کو ہم طے کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتے ہیں. زندگی کے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں، کٹھن مراحل آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر آدمی کو آتے ہیں. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حدود، اس کے اوامر، اس کے احکام کی حفاظت کرنے سے انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ انسان کے کام آتا ہے. کسی بھی محتاجی اور پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ انسان تصور نہیں کرتا وہاں سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اس کے حدود کی، اس کے اوامر کی حفاظت فرمائی. بعض علماء کہتے ہیں، میں مثال دے کر بتا رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے
غض بصر جس کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی محفوظ رکھتا ہے اور اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسمانی صحت بھی دیتا ہے۔ بیماری دو قسم کے ہیں، ایک بیماری ظاہری جسمانی بیماری، ایک روحانی بیماری۔ آج کا ہمارا موضوع جسمانی بیماری کے تعلق سے ہے، گرچہ کہ جسمانی بیماریوں میں وہ پریشانیاں اور فکر جو انسان کو عام طور پر بیمار کر دیتی ہیں اور کمزور کر دیتی ہیں اور انسان اس میں گھل جاتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک وسیع موضوع ہے۔ وہ بیمار پریشانیوں کا علاج اور پریشانیوں سے انسان کیسے نجات پائے، اس کے کیا وسائل ہیں، کیا اسباب ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس کا ایک جملہ میں بتا سکتا ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے زیادہ، کہ اگر آدمی اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنے غم کو آخرت کا غم اگر بنا لے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آخرت کا غم اگر اس کے پاس ہو تو دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کی فکر نہیں رہتی ہے، جتنی بڑی مصیبت آئے پرواہ نہیں کرتا۔ آخرت کی فکر اگر اس کے پاس ہے تو دنیا کی ساری پریشانیاں اس کے پاس معمولی ہوتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے بیماری کے تعلق سے بعض پوائنٹس کی شکل میں میں بتاؤں گا، ایک بیمار کو کیا کرنا چاہیے، بیماری کیا چیز ہے، اس کے کیا اسباب ہیں۔ مسائل اور علاج کے تعلق سے مولانا شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ انشاءاللہ تفصیل سے درس دیں گے۔ مسائل بہت ہیں، فقہی مسائل اور میڈیکل ایشوز، یہ جاننا چاہیے۔ حلال اور حرام میں لوگ عام طور پر تمیز نہیں کرتے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس میدان میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز لوگ یا نرسز، ان کو یہ سب مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں عام طور پر لوگ جس کے ڈیل کرنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، غبن کہتے ہیں عربی زبان میں اس ڈیل اور بزنس اور تجارت کو جس میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ 1000 روپے کی چیز ہے، 50,000 روپے میں لے لیا، خرید لیا، حالانکہ اس کی قیمت 1000، اور اسی طریقے سے 50,000 روپے کی قیمت کی چیز 2-3 ہزار روپے میں بیچ دیا، جبکہ مارکیٹ میں اس کی قیمت 50,000 روپے کی ہے، دھوکہ کھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غبن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیل میں، بزنس میں دھوکہ کھا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جس میں عام طور پر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا خالی ٹائم، جس میں انسان بزی نہیں رہتا ہے۔ خالی ٹائم مثال طور پر سمر ہے، عام طور پر لوگ ایسے ہی وقت گزارتے ہیں چھٹیوں میں، بچے اور نوجوان، جبکہ انسان کی زندگی اصل میں اس کا ٹائم ہے، دن اور رات، سال، مہینہ، ہفتہ، دن، رات، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، یہی اس کی زندگی ہے۔ اور صحت و عافیت، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور عافیت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننے کی تاکید کی۔ 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کی تاکید کی، اس میں سے کہا وَصَحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اپنی تندرستی کو، عافیت کو غنیمت جان لو، جتنا ہو سکے اس میں اللہ کو خوش کرنا ہے خوش کر لو۔ تم سیکھ سکتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کما سکتے ہو، کما لو، ابھی ٹائم ہے، بعد میں دیکھیں گے نا، بعد میں کر لیں گے نا۔ نہیں، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے بعد میں صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہو۔ تو صحت اور تندرستی، جیسا کہ عربی میں مثال ہے الصحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا يرضاها الا المرضى، صحت و عافیت تندرست لوگوں پر ایک تاج ہے، سر کا تاج۔ صحت و عافیت تندرست لوگوں پر تاج ہے، اس تاج کو بیمار لوگ دیکھتے ہیں، عافیت مند لوگ نہیں دیکھتے، ہے کیا نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔
بیمار دیکھتا ہے، ارے سبحان اللہ، دیکھو خواہش کرتا ہے کاش میں صحت و عافیت سے ہوتا تو نماز کو جاتا، صحت و عافیت سے ہوتا تو میں حج کرتا، صحت و عافیت سے ہوتا تو میں خود طواف کرتا، میں طواف نہیں کر پا رہا ہوں جی، صحت و عافیت ہوتی تو میں روزہ رکھتا، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور میں معذور ہوں۔ خواہش انسان کب؟ جب بیمار ہونے کے بعد کرتا ہے، اور جب تک بیمار نہیں ہوا وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن صحت و عافیت کے ساتھ جو معذور نہیں تھا تو اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو ساری چیزیں قیامت کے دن پوچھی جائیں گی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے تم عمل کرو، میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے تھے اور کہتے تھے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو صحت اور عافیت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صحت و عافیت پر۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو عافیت، سلامتی۔ عافیت اور سلامتی بہت بڑی نعمت ہے۔ غالب نے کہا تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تنگ دستی یعنی فقیری ہے، پیسے نہیں ہیں، وسائل کی کمی ہے، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی، صحت و عافیت ہزار نعمت ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگنے کا حکم دیا، وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ انسان تندرستی کے موقع پر عافیت مانگے گا، وہ چیز بیماری میں کام آئے گی، پریشانی میں کام آئے گی، اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں، یہ سب کام آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، شکر کرو گے اور دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا بھی سکھائی کہ اگر کسی بیمار کو اور مصیبت زدہ انسان کو ہم دیکھتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی برس کی بیماری میں ہے، تو دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے اس بیماری سے مجھے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ چاہے تو ہمیں بھی بیماروں میں بنا سکتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آج کل جیسے جیسے لوگوں کی گناہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اور انسان اپنے آرائش اور آسائش کے لیے بہت سارے وسائل، کیا کیا جائز اور ناجائز چیزیں اپنانے لگا ہے، تو بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ نعوذ باللہ، ایسی ایسی بیماریاں، یہ زنا، حدیثوں میں آتا ہے کہ زنا کی وجہ سے، نعوذ باللہ، ان کی وجہ سے جو ہے بیماریاں پھیلتی ہیں، طاعون پھیلتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ آج نئی نئی بیماریاں، کیا کیا کی بیماریاں۔ لیکن صحت و عافیت کے ساتھ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ عمر زیادہ ہونے سے بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی عبادت میں بھی رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو یہی اصل میں انسان کی زندگی، بلکہ مومن کی زندگی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے سے حکم دیا، دعا کرنے کا حکم دیا، پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ آدمی بڑھاپے کے ایسے مرحلے میں پہنچ جائے جس میں دوسروں کا عاجز بن جائے۔ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، عمر کا ایسا ذلیل حصہ
جس میں آدمی جاننے کے بعد جاہل بن جاتا ہے، جوان کے بعد بچہ بن جاتا ہے. جی پوری طریقے سے صحت و عافیت سلامتی تھی، بیمار پڑ گیا، اب وہ ہل نہیں سکتا ہے، دوسروں کا محتاج ہے. جی ارذل العمر، یہ بالکل ذلیل حصہ ہے عمر کی زندگی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. تو لہٰذا ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی امتحانات کی زندگی ہے. یہاں مصیبت ضرور ہے. گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریو غم کے سوا کچھ بھی نہیں. آج ایک حالت ہے تو کل ایک حالت ہے. آج انسان صحت کے ساتھ ہے، کل بیمار ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ڈرا کر، بھوک رکھ کے، بھوکا رکھ کے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، مالوں میں کم کر کے، لوگوں کو موت دے کر، اپنے رشتہ داروں کو موت دے کر، پھلوں میں کم کر کے. لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. آزمائش اور یہ بیماریاں، یہ ساری چیزیں فطری ہیں اور آئیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو ہمیشہ صبر کرنے کا حکم دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی مصائب کو، دنیا کی مصیبتوں کو انسان سردی اور گرمی کے جیسا اگر سمجھ لے تو اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے. سردی آئے گی، ٹھنڈ سے ٹھنڈ، زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی. جی موسم سرما میں بہت ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، اور اسی طریقے سے گرمی میں ایسی گرمی آتی ہے، لیکن کیا کرتا ہے انسان؟ گالی دیتا ہے سردی کو. نہیں، گرمی، موسم گرما میں گرمی کو گالی دیتا ہے. اس کو معلوم ہے آئے گی، کچھ نہیں، اب پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وسائل کیا کر سکتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو کیا کیا کر سکتے ہیں، وسائل. جی ہیٹر رکھتا ہے، فلاں رکھتا ہے، بلینکٹ اور فلاں سویٹر وغیرہ، مفلر، یہ وہ احتیاط کے وسائل. اس طریقے سے اگر انسان دنیا کی ساری مصیبتوں کو، بیماری ہو، موت ہو، تجارت میں نقصان ہو، ساری چیزوں کو اگر سردی اور گرمی کے جیسا سمجھ لے، ان پر محمول کر لے، تو پریشانی نہیں رہتی اس کو. وہ آئے گی، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ناچ کیا جی مصیبت یا نا، وہ بچی پاپ، انہیں کتنی نمازی بچی، انہیں کیسی بچی، اسے جی ایسا ہوتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے. تو لہذا ہمیشہ صبر کرنا چاہیے. اور پریشانی کبھی مصیبت کو کم نہیں کرتی ہے. انسان بیماری کی وجہ سے پریشان ہو جائے، مصیبت کی وجہ سے پریشان ہو جائے، اس سے جو ہے مصیبت کیا بھی کم نہیں ہوتی، بیماری جو ہے عافیت سے بدل نہیں جاتی، بلکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ثواب میں کمی آتی ہے. اور انسان جو مصیبت زدہ انسان ہے اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان صبرت جرت علیک المقادیر وانت ماجور. مصیبت پر اگر آپ صبر کریں گے تو تقدیر وہ تو کرنا ہے جو کرتی رہے گی، وہ ہے تقدیر چلتی رہے گی تیرے اوپر، تیری زندگی میں آتی رہے گی، لیکن تمہیں ثواب بھی ملے گا. تقدیر اپنا کرشمہ دکھاتے رہے گی، لیکن تمہیں ثواب ملے گا صبر کرنے پر. لیکن اگر تم صبر کے بغیر شکایت کرنے لگے، پریشان ہو گئے، تقدیر تو چلے گی، اس کو جو کرنا ہے وہ ہوگا، اس سے چھٹکارا نہیں، لیکن تم گنہگار ہوگے. ان صبرت جرت علیک المقادیر وانت ماجور وان جزعت جرت علیک المقادیر وانت معذور. تو لہذا تقدیر پر کبھی بھی صبر کرنا چاہیے. لہذا علماء نے کہا صبر کرنے والے کے لیے مصیبت ایک مصیبت ہے، اور مصیبت پر پریشان ہونے والے کے لیے مصیبت دو مصیبت ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے. ایک تو مصیبت ہے ہی،
دوسرا پریشانی، شکایت. تو صبر کرنے والے کے لیے مصیبت ایک مصیبت ہوتی ہے، اور صبر نہ کرنے والے انسان کے لیے مصیبت دو مصیبت دگنی ہو جاتی ہے، دگنی اور دوہری مصیبت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا انسان کو صبر کرنا چاہیے. اور صبر کرنے سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں؟ ایک تو ایمان کا مٹھاس، ایمان کی حلاوت. حدیث میں آتا ہے کہ صبر کرنے سے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت کسی انسان کو پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے اس طریقے سے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر جو مصیبت جو آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. پھر اللہ نے اسی کے ساتھ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا. امام علقمہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس آیت سے مراد وہ آدمی ہے جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو یقین کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے, اور اس کے بدلے میں, اس کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا. یعنی مصیبت کے موقع پر جو ایمان کے ساتھ مضبوط رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا. کیا مطلب ہے؟ اس کے صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا, اس کی لذت محسوس کرے گا, تکلیف میں بھی پریشانی نہیں, آرام سے ہے. صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معیت, خصوصی معیت, یعنی اللہ کی تائید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے پر اللہ کی محبت ملتی ہے. واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صبر کرنے سے بلا حساب و کتاب ثواب ملتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ جو ہے بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے. امام اوزاعی اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ ثواب ان کو تول کر یا ناپ کر نہیں بلکہ اٹھا اٹھا کر دیا جائے گا. صبر کرنے والوں کو, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف, اللہ کی رحمت اور اس کی ہدایت ملتی ہے. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. بعد میں اللہ نے کیا کہا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ صبر کرنے والوں پر یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں, برکتیں اترتی ہیں, اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. تابعین میں سے عبید اللہ بن عدی بن الخیار غالباً, یا مطرف بن عبداللہ بن شخیر, مطرف بن عبداللہ بن شخیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ان کے دوست ان کو تعزیت دینے کے لیے آئے, اور جب تعزیت دینے کے لیے آئے تو بڑے خوبصورت ڈریس میں, گویا ابھی نوشا ہے, اس طریقے سے پہن کر آ رہے. ان کے دوستوں نے دیکھ کر کہا کہ ہمیں تمہارا یہ کام اچھا نہیں لگتا ہے, گھر میں بیٹے کا انتقال ہوا ہے, میت ہوئی ہے, اور تم اس شکل میں آئے ہو. انہوں نے کہا کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے پر, اس مصیبت پر صبر کرنے پر 3 ایسی چیزوں کا وعدہ کیا ہے, اس میں سے ایک ایک چیز بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ من اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی طرف ہدایت, اللہ کی برکت, اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سے ہر ایک چیز مجھے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. میں کیوں صبر نہ کروں؟ مجھے کوئی صبر نہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, اور مجھے کوئی اس پر پریشانی نہیں ہے میرے بیٹے کے انتقال پر. کون کہتے ہیں؟ مطرف بن عبداللہ بن شخیر.
عروہ بن زبیر بڑے تابعی گزرے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پیر کو کاٹنے کی ضرورت پڑ گئی، ایک پیر کو تو کاٹا جا رہا تھا، اور اسی دن ان کا ایک بیٹا انتقال کر گیا. دو مصیبتیں ایک ساتھ، ایک طرف ان کا ایک پیر کاٹا جا رہا ہے اور دوسری طرف ان کا بیٹا جو ہے اسی دن مر گیا. تو انہوں نے کہا اے اللہ، میرے پاس 7 بیٹے تھے، تو نے ایک کو لے لیا اور 6 کو باقی رکھا، زندہ رکھا، اور میرے 4 کنارے تھے، 4 بازو، 2 ہاتھ 2 پیر، اس میں سے 4 میں سے تو نے ایک کو لے لیا اور 3 کو باقی رکھا. اگر تو نے مصیبت میں مجھے مبتلا کیا ہے تو عافیت کے ساتھ بھی رکھا ہے، یہ نہیں کہ پوری مصیبت آ گئی. اور اگر نے کسی کو لیا ہے تو بہت سارا باقی رکھا ہے. ایک بیٹے کو اگر لیا ہے تو میرے 6 بیٹے اور زندہ ہیں اور باقی ہیں. پھر اس کے بعد جس پیر کو کاٹا گیا تو اس پیر کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اس پیر کے ساتھ کبھی کسی حرام کی طرف میں نے نہیں گیا، اس پیر کو میں کبھی کسی حرام کام میں نے کبھی استعمال نہیں کیا. کون؟ عروہ بن زبیر تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی، چھوٹی بیٹی تھی، اس کی ہتھیلی میں کچھ بیماری آ گئی. انہوں نے پوچھا کہ بیٹی تمہاری ہتھیلی کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ابا جان بخیر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر معمولی چیز میں مجھے مبتلا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بدن کے دوسرے اعضاء الحمدللہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہیں. مصیبت زدہ انسان کے لیے، بیمار کے لیے چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے استغفار میں استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور بڑی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون اس کا تکرار کرتا رہے. اور صبر کا مطلب 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پریشان ہونے سے بچائے. نفس پریشان ہو جاتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو صبر، دل پہ صبر کی تلقین، دل سے جو ہے صبر کرنے کی تاکید کرے. نہیں، صبر کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، دل کو تسلی دے. زبان میں شکایت نہیں آنی چاہیے، زبان میں مصیبت پر شکایت نہیں آنی چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا، لوگ کہتے ہیں کیا جی مجھے کیا ملنا ہے، مجھے کیا ہونا، ہمارے ساتھ کیا ہونا، نہیں بولنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اعضاء سے کچھ ایسے کام نہیں ہونا چاہیے جو صبر کے منافی ہو، صبر کے خلاف ہو. اور صبر کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کو یقین کر لینا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ کی طرف سے مقدر ہے. جیسا کہ میں نے ابو بکر نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا اس سے پہلے بربہاری کے درس میں. شیعہ نے ان کے بارے میں، شیعہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہوں تو 9 تیر میں روم کو، جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے عیسائی، 9 تیر ماروں گا اور 1 تیر شیعہ کو ماروں گا. تو شیعہ کے فاطمی حکومت تھی، ان کی حکومت تھی، ان کو پکڑا. یہ شام کے سیریا کے آدمی تھے، یہ نابلس سیریا میں ایک بستی کا نام ہے. تو وہاں ان کو پکڑا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے ہمارے بارے میں یہ بات بتائی ہے. انہوں نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ 9، اگر میرے پاس 10 تیر ہوں تو 9 تیر میں تم کو ماروں گا
اور 10ویں تیر تم میں سے کسی ایک اور آدمی کو ماروں گا. تو ظالم نے ان کو زندہ چمڑا ادھیڑنے کا حکم دیا. کھڑا کر کے زندہ سر سے جو ہے ان کا چمڑا نکالا گیا اور وہ ذکر میں مشغول ہیں اور قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ جو بھی ہے وہ سب لکھا ہوا ہے. ان ذلک کان فی الکتاب مستورا, یہ پڑھ رہے تھے, یہ چیز جو ہے لکھی ہوئی تھی تقدیر میں. سبحان اللہ. چھلتے چھلتے جو ہے وہ جو جلاد تھا اس کو برداشت نہیں ہوا اور جب تک سینے تک پہنچا تو اس نے جو ہے خنجر سے مار کر ان کو ختم کر دیا. علماء کرام کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں آزمائش میں صبر کے. سبحان اللہ. سعودی حکومت کی جو پہلا فترہ تھا, پہلا دور تھا, اس میں جب ابراہیم بادشاہ حجاز اور ترکیہ کے لوگوں نے جب سعودی حکومت کو ختم کی, اس میں بڑے بڑے علماء کو, عبداللہ بن سعود وغیرہ کو, ان کے آل سعود کے خاندان کے لوگوں کو اتنی بربریت اور وحشیت کے ساتھ ختم کیا کہ مت پوچھو. بعض لوگوں کو توپ کے منہ پر باندھا گیا, توپ بڑا ٹینک اس کے منہ پر باندھ کر اور توپ چلایا گیا تاکہ ان کے گوشت جو ہے نعوذ باللہ ان کے پرخچے اڑ جائیں. ہوا اسے کیا ان لوگوں نے, اور کتابوں میں وہ لوگ لکھتے ہیں کہ سب صبر کا انہوں نے بڑا مظاہرہ کیا. تو بہرحال مصیبت کے موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے, اور مومن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہیے کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی, وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے. وہ ہمارا آقا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو یقین ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں, یقین انسان کو صبر کرنے پر ابھارتا ہے. یقین کی وجہ سے انسان صبر کر سکتا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی جتنا صبر کر سکتا ہے, دین کے بارے میں جس کے پاس معلومات ہیں, اللہ پر جس کو جتنا یقین ہے, وہ جتنا صبر کر سکتا ہے ایک دوسرا آدمی صبر نہیں کر سکتا, اس کو معلوم نہیں ہے. تو لہذا یہ تقدیر پر یقین, تقدیر پر علم صبر کرنے پر اس کو ابھارتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے. ہمارے ماں باپ اور ہم سے زیادہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرنے والا ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدیوں کو لایا گیا. یہ ایک عورت تھی جس کا بچہ بچھڑ گیا تھا جنگ میں, چھوٹا بچہ, دودھ پینے والا بچہ. وہ اپنے بچے کے شوق میں سبحان اللہ اس کی دیوانگی ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ ملتا تو اس کو پکڑتی ہے, اس کو دودھ پلاتی, پھر چھوڑ دی. یہ حالت ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب صحابہ سے, ارے دیکھو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہا کہ ہرگز نہیں, اگر وہ اس پر طاقت رکھتی ہے تو ہرگز نہیں پھینکے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ عورت جو اپنے بچے پر جتنا رحم رکھتی ہے اور جتنی شفقت رکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحم رکھتا ہے. جب اللہ نے مبتلا کیا ہے ہمیں کسی مصیبت میں یا بیماری میں تو ہمیں بدر جولا صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتری چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بہتری چاہتا ہے تو اس کو ذرا تکلیف میں مبتلا کرتا ہے, پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. کسی کے ساتھ اگر بہتری چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دنیا کی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. اور سب سے زیادہ پریشانی میں مبتلا کس کو کیا؟ انبیاء کرام کو کیا. تو لہٰذا اس پر صبر کرنا چاہیے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ زیادہ ثواب جو ہے مصیبت کے زیادہ ہونے سے ہے.
انہیں بڑی مصیبت آ گئی اور اس پر بھی صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دے گا. اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی اس سے کہیں زیادہ ہے, اور اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑھ کر جنت میں ایک مرتبہ ایک مومن کو جب ڈالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی تجھے تکلیف پہنچی؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ایک مرتبہ اگر جنت میں اس کو ڈبویا جائے گا, جنت میں اسے پوچھا جائے گا, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے مصیبت زدہ انسان کو لایا جائے گا اور جنت میں ایک مرتبہ اس کو رکھ کر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں دنیا کبھی تکلیف پہنچی؟ اللہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی میری زندگی میں, سب بھول جائے گا. اور دنیا میں سب سے زیادہ عیش پرست انسان کبھی جس کو تکلیف نہیں پہنچی, دوزخ میں ایک مرتبہ اس کو ڈبویا جائے گا, اسے پوچھا جائے گا کیا کبھی تیری زندگی میں کوئی مسرت, کوئی خوشی, جی کوئی آرام تجھے ملا ہے؟ اللہ کبھی نہیں ملا مجھے, ایک آرام بھی مجھے نہیں ملا, ایک مرتبہ خالی دوزخ میں ڈبونے سے. تو مومن کو چاہیے کہ جنت میں اس زندگی کو یاد کرے اور دنیا کی مصیبتوں کو ہیچ سمجھے, اور یہ بھی کہ ہمارے سے زیادہ بہت سارے لوگ ہم سے زیادہ دوسری مصیبتیں مبتلا ہیں, دوسری پریشانی مبتلا ہیں. میں اگر بیمار ہوں تو ہم سے زیادہ کئی لوگ بیمار ہیں, اس سے بڑی بیماری مبتلا ہیں. یہ تصور بھی انسان کو بیماری میں صبر کرنے کا موقع دیتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے مسائل میں اپنے سے نیچے کو دیکھو, اپنے سے اوپر کو مت دیکھو. اگر میرے پاس ایک گھر ہے تو 10 گھر والے یا محل والے کو مت دیکھو, ان لوگوں کو دیکھو جو سڑکوں پر گزار رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے معاملات میں. اگر میرے پاس ایک عذر ہے یا معذور ہوں کسی لحاظ سے, مصیبت زدہ ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے زیادہ جو مصیبت زدہ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان سے ہمیں بہتر رکھا ہے. اس کے بعد بیماری کے بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے گناہیں ختم ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, درجات بڑھاتا ہے, بلند کرتا ہے, نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن عافیت اور سلامتی کے ساتھ رہنے والے مومن لوگ, دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ قیامت کے دن جو ہے خواہش کریں گے کاش ہمارے چمڑوں کو خینچیوں سے کاٹا جاتا دنیا میں, کیا اچھا ہوتا. کیوں؟ جو مصیبت زدہ تھے ان کے ثواب کو, ان کے مقام کو دیکھ کر یہ خواہش کریں گے. قیامت کے دن دنیا میں جو مصیبت زدہ تھے ان کو دیکھ کر جو لوگ عافیت اور تندرستی کے ساتھ تھے اس دن وہاں یاد کریں گے. دنیا میں عافیت ہی مانگنی چاہیے, بیماری مانگنی نہیں چاہیے دنیا میں, لیکن بیماری اور مصیبت آنے پر صبر کرنا چاہیے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو عافیت کے ساتھ یہاں لوگ لیتے تھے, اگرچہ کہ وہ لوگ جنت پہ جائیں گے, وہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بیمار ہو کر ہوتے, کاش ہمارے پاس ہم پر مصیبتیں زیادہ آئی ہوتی. کیوں؟ ان کو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلم کو کوئی بھی بیماری اگر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو, جس طریقے سے کسی درخت میں پتا ہو تو پتے کو ڈالی کو ہلانے سے پتا گرتا ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو گرا دیتا ہے. امام وہب بن منبہ تابعی کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک صحیح طریقے سے عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مصیبت کو نعمت نہ سمجھ جائے اور نعمت کو, خوشحالی کو مصیبت نہ سمجھ جائے. پتے کی بات ہے, غور کیجئے. کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں وہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مصیبت کو نعمت نہ سمجھ لے اور نعمت کو وہ مصیبت نہ سمجھ لے. کیا مطلب؟ مصیبت آئے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے, اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی بہتری ہے, اور صبر کرے, اللہ کا شکر کرے, اللہ کی تعریف کرے.
اور اگر نعمت آئے تو یہ سمجھے کہ یہاں میرا امتحان ہو رہا ہے. یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے مجھے، اس میں میرا ایگزام ہے، میرا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. تو جب تک یہ نہیں سوچے گا اس وقت تک جو ہے صحیح معنی میں وہ جو ہے عالم نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے تو اس میں بھی مومن کے لیے ثواب ہے. جو بھی تکلیف، غم، درد، سب میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس تکلیف کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اس کے سارے معاملات خیر ہی خیر ہیں، بھلائی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر اس کو نعمت اگر اللہ کی ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی بہتر ہوتا ہے. اور یہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت پر مصیبت ایسی رہتی ہے، لگی رہتی ہے، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے بچوں میں کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس کے پاس ایک گناہ بھی نہیں رہتا، بالکل صاف ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اور بیماریوں میں خاص طور پر بخار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کرتے تھے، کہتے تھے، خواہش نہیں بلکہ کہتے تھے کہ بیماریوں میں سب سے اچھی بیماری بخار ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پورا بدن اس میں جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ بہت صبر کرتے تھے. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ کبھی بھی دیکھا جائے تو گویا ان کو جو ہے بخار کی کیفیت ہوتی تھی. ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ سلف صالحین ایک رات کے بخار میں جتنی گناہیں گزر چکی ہیں ان سارے گناہوں کا کفارہ سمجھتے تھے. ایک رات اگر بخار مبتلا ہو گیا تو سمجھتے تھے کہ انشاءاللہ میرے سارے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، یہ امید کرتے تھے. اور عجیب لوگ ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے بڑے کمانڈر گزرے ہیں، صحابہ کے بڑے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، 1 سال ان کے ساتھ رہی، تو 1 سال کے بعد انہوں نے اس کو طلاق دے دیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی طلاق دے دیے؟ کہا کہ جو ہے یہ 1 سال سے میرے پاس ہے، کبھی بھی میں نے اسے کسی مصیبت میں نہیں دیکھا، اور جب کبھی مصیبت میں نہیں دیکھا تو مجھے اس کے ایمان پر شک ہو گیا، کہیں اس کے پاس نفاق تو نہیں ہے. ضروری نہیں کہ نفاق اعتقادی ہو، عملی نفاق. کیونکہ مومن ہمیشہ کیا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں رہتا ہے. میں نے دیکھا کوئی مصیبت آئی نہیں اس کو، اس وجہ سے جو ہے میں نے اس کو طلاق دے دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. سوچنے کا انداز دیکھیے. آج کل لوگ جو ہے گھر میں کوئی بیمار رہتے ہیں تو کیا جی مصیبت ہے، کب دیکھ بیمار، کب دیکھ ڈاکٹر، دوسرا کام نہیں ان کے پاس. بیماری کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈراتا ہے دوبارہ بندہ واپس ہو جائے اللہ کی طرف. گناہوں میں پڑا ہوا بندہ جی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، غلط راستے سے واپس ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جب کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، تو اس کے لیے جتنے گناہیں گزر چکے اس کا کفارہ ہوتا ہے. 1 نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ زندگی کے لیے اس میں اس کو عبرت ہوتی ہے. اب آئندہ جو ہے ہم ذرا اپنے گناہوں کو چھوڑ کر جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، یہ میری گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ اپنی بیماری سے سبق لیتا ہے. لیکن منافق جب بیمار پڑتا ہے اور اسے عافیت اس کو ملتی ہے تو اس کی مثال ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا تھا. ایک اونٹ کی مثال ہے جس کو اس کے گھر والے باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اب اس اونٹ کو پتا نہیں کہ کس لیے باندھے یا کس لیے جو ہے چھوڑے. ایک منافق کی مثال، یعنی اپنی بیماری سے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے.
اپنی بیماری سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اور اسی طریقے سے بیماری کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے بیمار سے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے. اگر کہ کوئی شخص اس آزمائش سے راضی ہو گیا تو اس کے لیے رضامندی ہے، اور اگر کوئی اس سے ناراض ہوا تو اس پر ناراضگی ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے. انبیاء کرام مثال ہیں، ایوب علیہ السلام کس طریقے سے صبر کیے، ابراہیم علیہ السلام کیسے صبر کیے جی. اور اسی طریقے سے بیماری کے فوائد میں سے ایک فائدہ جو ہے کہ اس کا عمل، نیک عمل جاری رہتا ہے. اگر مثال طور پر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ کسی نماز میں غائب ہو گئے بیماری کی وجہ سے، تو اس کو باقاعدہ جماعت کا ثواب لکھا جائے گا. کیوں؟ بیماری نے اس کو روک لیا. بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرا بندہ فلاں جو ہے بیمار ہوا تھا، عیادت نہیں کی تم نے، اگر تم اس کی عیادت کیے ہوتے تو تم مجھے وہاں اس کے پاس پاتے. تو قربت، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بیماری سے جنت ملتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شاگردوں میں سے ایک کو بتایا کہ جنت کی ایک عورت کے بارے میں بتاؤں میں تمہیں. جنت کی عورت، یہ دیکھو کالی عورت ہے نا، وہ جنتی ہے. وہ کالی عورت، تکرونی عورت جنتی ہے. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں شیخ اس کو، بیماری جو بے ہوش ہو جانے کی، سرا، مرگی کی بیماری تھی. اچھا جی، فٹنس بولے یہ جی. جس طریقے سے آدمی کے جو ہے یہ ہوتا ہے اچانک جو ہے وہ اس کو بے ہوش ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ ہوش سے بالکل غائب ہو جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا افاقہ ہوتا ہے. تو یہ بیماری کی شکایت تھی. اور جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی جو ہے نعوذ باللہ وہ اس کا پردہ بھی ہٹ جاتا تھا. اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بیماری دور کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم صبر کرو اس بیماری پر، اور جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا، یا نہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دے گا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، لیکن اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں جو ہے میرے کپڑے نہ اٹھ پائیں، حجاب رہے، پردہ رہے، عزت دیکھیے کیسے. تو اس عورت کو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی. تو اس طریقے سے بیماری اور ان ساری چیزوں کے کئی فوائد ہیں. اور سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ آخر میں میرا وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ مجھے ایک جگہ ایئرپورٹ جانا ہے، ایک مہمان آ رہے ہیں. آدمی بیماری سے پہلے احتیاط کرے. بیماری کے لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں اور جو ہے بیماری بڑھتی جاتی ہے. احتیاط کرنی چاہیے. مثال کے طور پر بیڑی سگریٹ معلوم ہے اس کا نتیجہ بیماری ہے، اور علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. بلکہ علماء نے اس کو، بعض علماء نے کہا کہ یہ تو سوسائڈ ہے، سولو سوسائڈ، آدمی اپنے آپ کو ختم کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا، ختم کر لیا، تو قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں سن کر، اچھا ویسا کہ مرنے کے بعد بھی میں سگریٹ پی لوں، کچھ رنگا کی سگریٹ مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا مزہ ملتا ہے. مزہ نہیں ملے گا، مزہ نہیں ملے گا، اس کا عذاب ملے گا، اس کی سزا ملیں گی. تو دعائیں اور صبح شام کی دعائیں اور اس طریقے سے ہمیشہ استغفار، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، انسان کے لیے بیماریوں سے نجات دلاتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 7
عجوا کھجور روزانہ نار پیٹ میں اگر کھاتا ہے تو اس دن کوئی زہر یا کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عجوا کھجور ضرور نہیں ہے, کوئی بھی کھجور اگر 7 کھجور کھائے گا تو انشاءاللہ اس کو اس میں فائدہ ہے. اور اس طریقے سے کھانے پینے میں احتیاط, بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ پینا, بہت زیادہ سونا, بہت زیادہ باتیں, جی یہ ساری چیزیں انسان کو بیمار بناتی ہیں, تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور بقیہ موضوع جو ہے انشاءاللہ شیخ انیس تفصیل سے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.